الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، شیعہ لنک کے ساتھ جاوید حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 24 ذی الحج ہے اور اسی کے مطابق آج یوم عید مباہلہ بھی ہے۔ اس کی مناسبت سے ہم اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ مہینہ جو کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پوری دنیا سے حجاج کرام مکہ تشریف لے کے جاتے ہیں، جہاں پر وہ حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حج میں ظاہر ہے کہ لوگوں کو تکالیف بھی ہوتی ہیں، لوگوں کو مشکلیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس فریضے کو جب انسان ان تکالیف اور ان مشکلوں کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور حج کے واپس آنے کے بعد وہ اس خوشی میں ولیمہ بھی کرتا ہے۔ اس بار ایام حج کے دوران ہمیں بہت سی اطلاعات موصول ہوئیں۔ ان اطلاعات کے مطابق شیعہ نے حیدر کرار پر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے گئے، مختلف قسم کی اطلاعات یہاں پر موصول ہوئیں، جنہیں خاص طور پر میں کچھ ان مشکلات کا آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے بری خبر یہ ہے کہ جنت البقیع کے قریب ایک مومن جو کہ جناب سیدہ کے مظالم کے اوپر اپنے آنسو بہا رہا تھا، ظاہر ہے کہ اس کا اور تو کوئی بس نہیں چل رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن یہ آنسو بھی سعودی شرطے، جن کو سعودی پولیس کہا جاتا ہے، ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی جنت البقیع کے قریب آ کر آنسو بہائے۔ اس مومن کو آنسو بہانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو وہاں کی ایک نام نہاد شرعی عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس شرعی عدالت کے جج نے اس کے لیے جو سزا تجویز کی وہ سزائے موت تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری تو کوشش یہ تھی کہ حج دن بدن ہمارے لیے سہل ہوگا، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ حج کے ایام میں اب شیعہ نے حیدر کرار کو کسی اور طرف بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب موجود ہیں۔ علامہ سندرالی صاحب پچھلے 33 سال سے حج میں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اس سال ان کا یہ 33واں سال تھا۔ ان کو بھی وہاں پہ کیا مشکلات پیش آئیں یا انہوں نے ان 33 سالوں میں کیا تبدیلی محسوس کی، اس سلسلے میں ہم ان سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں جب کوئی بھی اب حاجی کسی بھی ملک سے جاتا ہے تو اس کو جس قسم کا لٹریچر مہیا کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات آپ انشاءاللہ قبلہ کعبہ سے سنیں گے۔ میں بغیر کسی مزید گفتگو کے اپنے ٹاپک میں آنا چاہوں گا کہ اس ذی الحج میں یہ جو ہمارے لیے آج عید مباہلہ ایک ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا، یہ ہمارے لیے کیوں ایک ہم یہاں پر نیو یارک میں بیٹھے ہوئے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں قبلہ کعبہ سے یہ پوچھوں گا کہ 33 سال ہو گئے ہیں ان کو حج پہ جاتے ہوئے، انہوں نے ان 33 سالوں میں کیا دیکھا، اور اب جس قسم کے حالات انہوں نے محسوس کیے، اس سلسلے میں
وہ کیا فرمانا پسند کریں گے کہ اب ہمارے لیے حج کی کون سی سہولیات ہیں اور ہمیں کس طریقے کے طور پر حج کو بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر صحاوت حسین سندرالی صاحب. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج ایک عبادت ہے، حج ایک سوشل گیدرنگ ہے، حج ایک اسلامی اجتماع ہے، حج ایک تربیت گاہ ہے. ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ حج بیت اللہ کے بعد انسان یکسر بدل جاتا ہے. وہ زیادہ نیک ہو جاتا ہے، زیادہ متدین ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ دین کی پابندی آ جاتی ہے. اس لیے جتنے بھی بھائی بہنوں نے حج نہیں کیا اور مستطیع ہیں تو ان سے میں مباہلہ کے دن یہ کہوں گا، عید مبارک کے ساتھ ساتھ، کہ وہ آئندہ سالوں میں جلد از جلد حج کو انجام دیں. ہمیں 33 سال ہو گئے حج پہ جاتے ہوئے. ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہ سال شیعہ حاجیوں کے لیے کافی کڑا سال تھا. ایک تو یہ کہ کچھ آسٹریلیا کے غنڈوں نے مینا کے اندر شیعہ خیموں پر حملہ کیا اور باقاعدہ چھریوں کے ساتھ ڈیٹرائٹ مشیگن سے تعلق رکھنے والے عرب شیعوں کو زخمی کیا اور غلیظ زبان استعمال کی. آف کورس یہ حملہ آور سعودی حکومت کے آفیشل لوگ نہیں تھے، باہر سے آنے والے لوگ تھے. ہماری یہ گزارش ہے امت مسلمہ سے کہ وہ سعودی گورنمنٹ پر اس بات کو واضح کر دے کہ آئندہ سالوں میں کم از کم ایسا تجربہ مشاہدہ دیکھنے میں نہ آئے کہ مینا جو خطہ امن ہے، جہاں لوگ بیتوتا کے ذریعے عمر بھر میں امن کا درس حاصل کرتے ہیں، فسق و فجور ختم ہو جاتا ہے، تقوی اور زہد حاصل ہوتا ہے، ایسی پاک سرزمین پر گماشتوں کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ غلیظ زبان استعمال کر کے شیعان حیدر کرار کو زخمی کریں اور ان کی مخدرات کے بارے میں بہت ہی قابل اعتراض بازاری زبان استعمال کریں. قرآن مجید میں واضح حکم ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں لڑائی جھگڑا دنگا فساد گالی گلوچ نہیں ہوتا. یہ ایک قابل افسوس خبر تھی جو تقریباً گلوبل میڈیا پر نشر ہوئی. درست. میں نے خود یوٹیوب پر ایک شیعہ حاجی کے گلے سے بہتا ہوا خون دیکھا ہے. افسوس یہ ہے کہ جب پولیس کو اطلاع دی گئی کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ویڈیو پیش کی گئی تو پولیس مین نے اس ویڈیو کو فوراً اریز کر دیا اور کہا کہ کیونکہ کوئی قتل نہیں ہوا لہذا کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بہت قابل اعتراض بات ہے. مجھے امید ہے کہ سعودی گورنمنٹ آئندہ اس بات کا نوٹس لے گی کہ اس طرح حجاج بیت اللہ الحرام کی تذلیل نہ کی جائے. دوسرا اشارہ جو آپ نے خود کیا ہے کہ ایک صاحب، ایک شیعہ جو جنت البقیع میں خاتون محشر رحمت للعالمین کی صاحبزادی، شیر خدا کی زوجہ
حسنین شریفین کی مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ہونے والے مظالم کے رنج میں، الم میں، غم میں رو رہا تھا. اس شیعہ کو نام نہاد عدالت نے سزائے موت تجویز کی ہے. قرآن مجید کی کون سی آیت میں رسول زادی پر رونے کی سزا قتل ہے؟ اگر رونے کی سزا قتل ہوتی تو حضور پورا سال عام الحزن نہ مناتے، درست، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا ہے. حضور نے سارا سال حزن منایا. اگر رونے کی سزا قتل ہو تو حضرت عمر جو سقیفہ بنی ساعدہ کے دوسرے خلیفہ ہیں، جب ان کی دختر کو ڈیورس ہوئی تو وہ روئے، ان کی سزا تو معین نہیں کی گئی. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتی نظام کو بھی ذرا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے. تیسری قابل اعتراض بات یہ ہے کہ آج جس وقت جناب جاوید حسین صاحب کا یہ پروگرام آن ایئر لائیو جا رہا ہے، مباہلہ کے دن، آج سعودی عرب کی ایک عدالت میں متعدد شیعیان حیدر کرار کو ایکیوزڈ کر کے پیش کیا گیا، جن کو دوران حج گرفتار کیا گیا تھا. حج کے دوران اریسٹ کرنا خود ایک جرم ہے. اللہ کے وہ نیک بندے جو اپنی زندگی کی پونجی میں سے کچھ نکال کر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا گھر دیکھنے گئے ہیں، ان کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دینا یہ کوئی انصاف نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے، وہ بھی، وائٹ ہاؤس بھی، امریکن سینٹ اور کانگریس بھی، اور تمام عرب لیگ سمیت تمام امت مسلمہ، شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنیں سب کے سب سعودی عرب پر یہ زور ڈالے کہ جنت البقیع سے گرفتار کیے جانے والے لوگوں کو ایکیوز نہ کیا جائے اور اس قسم کے فیصلے نہ کیے جائے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تفصیلات تو اس دفعہ تو حد یہ ہوئی کہ میں خود گنبد خضرا کے سامنے دعائے کمیل پڑھ رہا تھا شب جمعہ، اور وہ دعائے کمیل ٹیلی فون کے ذریعے کچھ ہمارے لوگ ریکارڈ بھی کر رہے تھے. جب تقریباً آدھی سے زیادہ دعائے کمیل پڑھی جا چکی تو ایک متوع وہاں وارد ہوئے اور انہوں نے روک دیا، اور روک کر بہت اہانت آمیز سلوک کیا. فقط روک دینا وہ بھی ایک توہین ہے، دعا کو روکنا وہ بھی جوار رسول میں، جوار بطول میں، جوار ائمہ بقی میں. اگر مدینہ منورہ میں ہم دعائے کمیل پڑھیں تو کون سا جرم ہے؟ وہ تو جگہ ہی دعا کی ہے. نہایت قابل اعتراض بات یہ تھی کہ متوع صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کی دعا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا دعا تو اللہ کی ہے. کہنے لگے کہ نقل عن من، کس سے نقل کی گئی؟ میں نے کہا کہ نقل عن علی علیہ السلام، علی علیہ السلام سے نقل ہوئی، کمیل کی دعا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ فلاں صاحب سے نقل کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، آپ ان صاحب کی دعا لے آئیے، میں وہ پڑھنے کو تیار. اس کے بعد پھر باقاعدہ وہ مجھے اور ایک اور میرے شاگرد کو، عزیز کو لے گئے ساتھ، ہماری کتابیں بھی لے لی مفاتیح الجنان، اور اوپر جا کر بڑی جرح و بحث کی، حتیٰ کہ یہ تک کہا کہ آپ اپنا مذہب بدل لیں. سعودی عرب کی گورنمنٹ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ حج کے بعد مجھے بلا لیجئے، میرے ساتھ مباحثہ کر لیجئے، کسی سے مباحثہ کروا لیجئے، یہ طریقہ نہیں صحیح. پھر مجھے جو لٹریچر دیا انہوں نے، اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا تھا کہ شیعہ کافر ہے، اور وہ لٹریچر ہمارے پاس آن دا ریکارڈ موجود ہے. بلکہ اس دفعہ جتنی کتابیں انگلش یا اردو یا عربی میں تقسیم کی گئی، سب کے اندر تقریباً
शियों को काफिर, जलालत वाले, गुमराही वाले, बिदत वाले लिखा गया था। मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए पूरी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूंगा कि वो हम गरीबों का साथ दें कि जिनके इर्द गिर्द दायरा तंग किया जा रहा है, और हमें खौफ है, खतरा है कि आइंदा सालों में उम्रा और हज के दौरान हमें मजीद तकलीफों से दो चार न होना पड़े। तो क़िबला, जो आपने ये मुश्किलात बयान की जो इस साल आपको भी पेश आई और दूसरे हाजियों को भी, जो कि अब पता नहीं जो आज उस कोर्ट में पेश हुए उनके साथ उन्होंने क्या सलूक करना है या उनके लिए उन्होंने क्या सजा तजवीज़ करनी है। तो इस सिलसिले में मेरी तो नाज़रीन से यही गुजारिश होगी, ख़ास तौर पर नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में रहने वाले नाज़रीन के लिए, कि उनको चाहिए कि अपनी अपनी हुकूमत में, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका की हुकूमत के साथ हमें बाकायदा इस सिलसिले में डायलॉग करनी चाहिए। हमें अपने सेनेटर और अपने कांग्रेसमैन को इस बारे में अपनी इस तशवीश से आगाह करना चाहिए और ये श्योर करना चाहिए कि अगले साल जब यहाँ से लोग हज के लिए जाएं तो उनको इस किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। आप यकीन कीजिए कि अगर आप जाने से पहले अपने कांग्रेसमैन और अपने सेनेटर को इस बारे में तफसील से बताएंगे, वो यकीनन इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई भी करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे। और हम इंशाअल्लाह यहाँ पर शिया लिंक के थ्रू अल महदी टीवी पे इस कैंपेन को चलाएंगे ताकि अगले साल हज पे जाने के लिए जितने भी हमारे बहन भाई जाएं उनको इस किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब जहां तक बात है इनकी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हाजियों की, इनके बारे में अगर आप वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी एक उधम मचाया हुआ है, लेकिन उनके बारे में तो ये समझ आती है कि भाई वो ऑफिशियली, वो चूंकि सऊदी सिटीजन नहीं थे, उन्होंने अपने तौर पे हो सकता है कि इंडिविजुअली की हो, लेकिन कोई ना कोई तो उनमें जहर आलूद किस्म का मवाद तकसीम कर रहा है, जिसके मुताबिक वो ये कहने पे बहुत फख्र महसूस करते हैं कि हमारा हज उस वक्त मुकम्मल होगा जब हम किसी एक शिया का कत्ल करेंगे, उसके बाद हमारा हज कंप्लीट होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने हमारी खवातीन के बारे में जो भी मुग़ल्लज़ात कहीं, वो ज़ाहिर है वो नाकाबिले बयान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सऊदी अरब की हुकूमत के गमाश्तों को देखें तो वो भी उससे कोई कम नहीं है। जिस तरीके के साथ अगर कोई भी दुआ जो है, उस दुआ में अगर आप दुआ को मैल को देखें तो उसमें आप गिरा कर अपने गुनाहों की और अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं कि हमने कौन कौन से गुनाह किए। ऐ पाक परवरदिगार, तो हमें हमारे गुनाहों को जिस तरह तो पर्दापोशी हमें इस दुनिया में कर रहा है, इसी तरह आखिरत में भी हमारी पर्दापोशी फरमाना। और इस दुआ में किसी की ना तो कोई एखानत है, ना किसी के बारे में कोई किसी किस्म की कोई जिसको ये अपने तौर पर तबर्रा कहा जाता है या कोई लानत मलामत है। इंसान खुद अपने आप के ऊपर, अपने गुनाहों के ऊपर पशेमान है। तो मुझे ये नहीं समझ लगती कि सऊदी अरब में ये इस किस्म की, क्या उनके ज़हनों में क्या इतना ज्यादा जहर भर दिया गया है कि वो शिया ने हैदर करार को अब मुसलमान तक समझने से कासिर हैं। मैं तो फिर अपने सुनने वालों से बल्कि खास तौर पर यह गुजारिश करूंगा कि आप आज ही अपने आप को अगले साल के हज के लिए तैयार कर लें। ये बात आप यकीनन आप ये सोच लीजिए कि अगर हम डर के अपने अपने घरों में बैठ गए कि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं, हज करना शायद हमारे लिए मुसीबत का बायस होगा, तो उससे उन लोगों के हौसले जो हैं वो उनमें मजीद होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनके हौसलों में कमी वाक़ हो, हमें अपनी तादाद को ज्यादा से ज्यादा तौर पे वहां पे जाना चाहिए। हमें अपने काउंटिंग जो है वो शो करनी चाहिए कि शिया ने हैदर करार किसी किस्म की भी कोई भी पाबंदी चाहे सऊदी अरब की तरफ से हो वो बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम इन कॉलर से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रहा हूँ।
جی تو مولانا صاحب سے پوچھنا کہ سعودی عرب ان شیعوں کو حج کرنا نہیں کرنے دیتے یا ان کو کوئی ایسی غیرتمند یا ان کے کوئی روش ہے جس کے بارے میں آپ مولانا کوئی خیالات کا اظہار کریں؟ بالکل مولانا صاحب اس بارے میں آپ سے تفصیلاً انہوں نے پہلے بھی اس کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ یہ تفصیلاً آپ تفصیلاً اگر سننا چاہتے ہیں تو قبلہ یہ آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ بتائیے کہ بھئی کیا واقعی وہ وہاں پہ ہمیں حج نہیں کرنے دے رہے، اور ہمیں کون سی ایسی مشکلات جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں جو کہ ہمارے لیے وہ کوئی ہم اس سلسلے میں کوئی احتیاط بھی برتیں؟ نہیں، حج کرنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ لوکل شیعہ بھی سعودی عرب کے حج کرتے ہیں اور ان کو بھی حج کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس دفعہ مثلا ایران کے حاجیوں کا آدھے سے زیادہ کوٹا کم کر دیا گیا۔ ٹوٹل ایران سے اس وقت 45,000 حاجی آئے، جن میں سے کم از کم 44,000 شیعہ تھے، 1,000 شاید سنی رہے ہو یا اس سے بھی بلکہ کم۔ پہلے 1.25 کے قریب حاجی آتے تھے، اور ہم نے محسوس کیا کہ اب یہ حاجی گھٹ کے آدھے سے بھی کم ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے شیعوں کے، مثلا زیارت نہیں پڑھنے دی جاتی، مجلس نہیں کرنے دی جاتی، ماتم کی اجازت نہیں ہے، نوحے کی اجازت نہیں ہے، دعا نہیں پڑھنی دی جاتی۔ جنت البقیع کے اندر جب ہم زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر سعودی عرب کے جو متوع حضرات ہیں وہ مختلف زبانوں میں ہماری بدخوئی اور برائی میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے مذہب کی برائی اور بدخوئی میں لگے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ قبریں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ ہم قبروں سے مانگ رہے ہیں یا قبروں والوں سے مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، پکے سچے موحد ہیں، مگر ہم وسیلہ کے قائل ہیں کیونکہ قرآن وسیلہ کا حکم دیتا ہے۔ سعودی عرب والوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو محمد و آل محمد وسیلہ تو ہیں، صحابہ کرام وسیلہ تو ہیں، ازواج نبی کی وسیلہ تو ہیں۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم مولا علی کو مانتے ہیں، جیسے کہ ہمیں ان اماکن مقدسہ پہ نہیں جانے دیا جاتا۔ مولا علی کا وہ کنواں جس کنویں پر آپ مزدوری کرتے تھے شمعون کے باغ میں، وہاں جائیں تو پیچھے تعاقب کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے۔ جہاں امام سجاد علیہ السلام کا مصلی تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کو یکسر ختم کر دیا گیا، بلڈوزر چلا کر ان کے آثار مٹا دیے گئے۔ حمزہ سید الشہداء کی زیارت پڑھنے لگے تو وہاں پر لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، تعر و تشنیع کرتے ہیں۔ جنت المعلیٰ میں ہم اگر آباء و اجداد رسول کی زیارت پڑھنے چلے جائیں، سلام کرنے چلے جائیں، بی بی خدیجہ کا، حضرت ابو طالب کا، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف وغیرہ، تو ہمیں تنگ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مولد رسول کی جنمگاہ کو دیکھنے چلے جائیں تو وہاں ہمیں اذیت دی جاتی ہے، تنگ کیا جاتا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سعودی گورنمنٹ بجائے اس کے کہ اخلاق کے ذریعے تبلیغ کرے، وہ بد اخلاقی کے ذریعے کیوں خاص طور پہ شیعہ علی کو تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جیسے جوید صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ حج رک جائے گا، بلکہ ہم انشاءاللہ پہلے سے زیادہ حج پہ جائیں گے، اور میں بلکہ گزارش کروں گا اپنے بھائی بہنوں سے کہ آپ حتی المقدور کوشش کریں کوئی رفٹ کریٹ نہ ہو، کوئی قابل اعتراض بات آپ نہ کریں۔ اگر آپ کو جنت البقیع میں مجلس سے روکے تو آپ رک جائیں، بالکل، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی جھگڑا ہو، مگر ادھر ہم دوسری طرف پریشر بھی ڈیولپ کریں گے کہ سعودی گورنمنٹ مجلس سے نہ روکے، ماتم سے نہ روکے، زیارت سے نہ روکے۔ مجھے امید ہے کہ جو یہ سلسلہ اگر چل پڑا کہ ہر مسلمان شیعہ یا سنی، جیسے آج کافی سنی میں ہمارے پاس البیری سینٹر میں نیچے تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ شیعہ علی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور انہیں اذیت دی جا رہی ہے، دوران حج انہیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ اگر یزید 40
हाजियों को खंजर देकर भेजता है इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए, तो आज ऑस्ट्रेलिया वाले इमाम हुसैन के चाहने वालों को कत्ल करने के लिए हाथों में छुरियां लेके जाते हैं। ये बिल्कुल वही हिस्ट्री रिपीट की जा रही है। मेरा मुतालिबा है सऊदी अरब की हुकूमत से कि वो अपने लिटरेचर पर पाबंदी लगाए। लिटरेचर में मुसलमानों के मुसल्लमा फिरके को काफिर न लिखे और मुतवा हजरात को समझाएं कि वो शियाने अली को अजियत न दें। अगरचे अहले सुन्नत को भी रोज़े रसूल पर अजियत दी जा रही है, तकलीफें दी जा रही है। तकरीबन 33 साल के गुजरने के बावजूद मैं ये कहने में हक बजाने हूं कि मुतवा हजरात की फिक्र में कोई तब्दीली नहीं आई। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक के बलद में, मुल्क में अखलाक जरा बराबर नजर नहीं आता, वही सख्ती बल्कि और सख्ती बढ़ती जा रही है। उम्मीदवार हूं कि अगर प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहे, सफारत खानों में हम ईमेल्स भेजें, खुतूत लिखें, अपने अपने सेंटर और कांग्रेसमैन को अगर हम मुतवज्जे करें तो उम्मीद है ये सिलसिला कम होगा। जैसा जवेद हुसैन साहब ने कहा है, मैं इंशाअल्लाह अगले साल जाने से पहले व्हाइट हाउस को, कांग्रेस को, सेनेट को बाकायदा मुत्तले करके जाऊंगा कि पिछले साल हमारे साथ ये ज्यादती हुई थी और आप लोग जरा स्टैंड बाई में रहिएगा कि मजीद भी हमें अगर ज्यादती का निशाना बनाया जाए तो आप हमारी दाद रसी कीजिएगा। अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला सऊदी हुकूमत को हिदायत करे कि वो ये सिलसिला बंद करें। कुछ काम अच्छे भी हैं, कस्टोडियन है वो हरमैन के, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, तोसी कर रहे हैं, ट्रेन चला दी है, अशियाए खुर्दोनोश की कोई कमी नहीं होती। दुनिया से खिंच खिंच के फ्रूट आता है, खाना आता है, रिहाइश बड़ी अच्छी है, बहुत खूबियां भी हैं। अगर ये फिक्री तौर पे भी ततहीर कर लें अपनी फिक्र की और बिला वजह एक मुसलमानों के मुसल्लम फिरके के खिलाफ जहर न उगले, तो मुझे यकीन है कि उनकी इज्जत में भी इजाफा होगा। कबला आपने बहुत अच्छी बात की कि ज़ाहिर है कि जहाँ पे वो इतनी तकालीफ और परेशानियाँ हमारे हाजियों को होती हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है कि उनको सहूलियात भी मुयस्सर हैं और उन सहूलियात का भी जिक्र ना करना मुनासिब नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बिल्कुल प्रोज एंड कॉन्स के सिलसिले में हमें सब कुछ उनको सामने मद्देनजर रखना चाहिए। तो ये है कि मेरी तो अब यही ख्वाहिश होगी कि हमारे लोग ख़ास तौर पर अगेन वही अपना अमेरिका और कनाडा में रहने वाले और दूसरे ममालिक में जो भी हैं, उनको चाहिए कि वो अपने अपने ममालिक में जहाँ पे भी वो रहते हैं वो अपनी अपनी हुकूमतों से इस सिलसिले में बातचीत करें। वहाँ के जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनके साथ इस सिलसिले में पूरी अपने आप को उनके साथ कांटेक्ट में रखें और उनको बताएं कि हमें कौन कौन सी और क्या क्या मुश्किलात वहाँ पे पेश आ रही हैं। ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा हमला जो है वो हमारे मज़हब पे हो रहा है और अगर आज अपने मज़हब को अगर हमने प्रोटेक्ट ना किया तो कल को हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इंशाअल्लाह हम तो अपने तौर पर यहाँ पर होमलैंड सिक्योरिटी और हमारे सेनेटर्स और जितनी भी कांग्रेस और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, हम उनको खतूत लिखेंगे और उनको ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि वो इस सिलसिले में सऊदी सिफारत खाने या सऊदी हुकूमत के साथ वो इस सिलसिले में बात करें कि यहाँ पर जो अमेरिकन सिटीजन एज ए शिया जो जा रहे हैं उनको वहाँ पे पूरी की पूरी उनकी सिक्योरिटी और उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अगर एक मुल्क से भी ये प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी शुरू हो गई तो ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक में भी हो सकती है। और ख़ास तौर पर चूँकि बरतानिया से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और जिस तरीके के साथ आप वहाँ पे देखिए कि बरतानिया में इस्लामी इक़्तिसादी काउंसिल की बाकायदा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई और वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग भी शुरू हो रही है। तो लोग जो हैं वो इस्लाम के नज़दीक आ रहे हैं और हमें चाहिए कि हम लोगों को इस्लाम के नज़दीक लेकर आए, ना कि इस किस्म की हरकतें करने की वजह से जो इस्लाम के नज़दीक आना भी चाहते हैं
وہ بلکہ اسلام سے دور ہو جائیں. سعودی حکومت کو اس سلسلے میں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ وقت گزر گیا کہ جب وہ وہاں پر بیٹھ کر یا اپنے ملک میں جس قسم کی بھی کوئی حرکت کرتے تھے باہر کی دنیا اس سے واقف نہیں ہوتی تھی. لیکن اس وقت ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے. ادھر سے آپ کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت کریں فوراً یوٹیوب پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ فوراً آ جاتی ہے. اب یہی آپ واقعہ دیکھ لیجئے کہ جو واقعہ مینا میں پیش آیا اسی دن شام کو یہاں پہ گلوبل میڈیا نے آپ کے واشنگٹن پوسٹ نے ایسوسیٹ پریس نے اس کو پورے کے پورے اس کو وہاں پہ انہوں نے اجاگر بھی کیا, تصاویر بھی دکھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس خاص طور پر اس آسٹریلین اس شخص کی, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس کی باقاعدہ انہوں نے ویڈیو کلپس بھی دکھائے اور یوٹیوب پہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ وہاں پہ نہ صرف تشیع کو بلکہ اہل تسنن میں جو بھی زیادہ تر ان کے مذہب کے نزدیک نہیں ہیں وہ ان کو بھی ہراساں کرنے میں گرے, اتنا وہ ان کو دریغ بھی نہیں کرتے کہ آپ اگر یوٹیوب میں دیکھیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا اسی شخص نے کسی کے گھر میں جا کر باقاعدہ ان کا گھر بھی جلایا اور وہاں کے رہنے والے مکینوں کو وہاں سے دربدر بھی ہونا پڑا. آسٹریلیا کی حکومت نے ظاہر اس سلسلے میں اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی کوشش کی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ان کی اس غنڈہ گردی کو اگر نہ روکا گیا تو یہ غنڈہ گردی پھیل بھی سکتی ہے. تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. ان باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو ڈسہارٹ کیا جائے کہ وہاں پہ کوئی مشکلات ہیں یا جو وہ اپنی جگہ, لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ فریضہ حج جو ہے یہ ہمیں یہ تو ادا کرنا ہی ہے چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں. تو آپ اس سے بہتر میرے خیال میں اور وقت کوئی نہیں ہوگا کہ ہم آج ہی اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کر لیں اور اتنی کثیر تعداد میں وہاں پہ شریک ہوں کہ وہاں پر ایک وقت آئے کہ ہم وہاں پہ دعائے کمیل بھی کر سکیں. قبلہ مجھے ابھی باتوں باتوں میں مجھے ایک دم خیال آیا کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم نے سنا تھا کہ خاص طور پر ہمارے ایرانی زائرین جو کہ حج کے لیے وہاں پہ جاتے تھے ان کو باقاعدہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ مدینہ میں حرم رسول پہ شب جمعہ میں دعائے کمیل کی ان کو باقاعدہ اجازت تھی. کیا وہ صرف باتوں کی حد تک تھی کہ کیا وہ تھی, اور اگر وہ ہوتی رہی تو اس کے فوراً بعد اب یہ کیا ہوا کہ وہ اس کو انہوں نے بند کر دیا؟ اس سلسلے میں آپ کچھ بتانا فرمائیں گے؟ جی ہاں, اصل میں ان 33 سالوں میں نے محسوس کیا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کے حالات بھی بدلتے ضرور رہتے ہیں تھوڑے بہت. جیسے مثلا مجھے یاد ہے کہ جب ایران کے چیف جسٹس نے حج کیا تو اتفاق سے اس سال میں بھی حج پہ تھا, تو وہ پہلا سال تھا کہ عرصہ دراز کے بعد جنت البقیع کا گیٹ کھولا گیا, اور میں بھی ان خوش قسمت افراد میں سے ایک تھا کہ جو اندر داخل ہوا. اور میں نے بلکہ اردو کی زمین میں, بلکہ اردو فارسی کیا ہسٹری میں کھلنے کے بعد سب سے پہلی مجلس پڑھنے کی سعادت اللہ نے مجھے دی تھی. میں نے کئی زبانوں میں وہ مجلس پڑھی تھی. اس کے بعد نوحہ خوانی بھی ہوئی تھی. تو جیسے جب آیت اللہ موسوی اردبیلی چیف جسٹس گئے تو انہوں نے بقیع کھول دیا, اور پھر بقیع اس کے بعد کھلنا شروع ہو گیا آج تک. اس سے پہلے جنت البقیع بالکل بند تھا. جیسے خواتین کے لیے ابھی بھی اجازت نہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہے کہ جب ایرانی بہت زیادہ تعداد میں شب جمعہ میں آ جاتے ہیں تو وہ ان کو دعائے کمیل پڑھنے دیتے, مگر جب ایرانی کم تعداد میں ہوں جیسے یہ آخری شب جمعہ تھی تو انہوں نے دعائے کمیل نہیں پڑھنی تھی. میں جب دعائے کمیل پڑھنے لگا تو مجھے بھی روک دیا اور مجھ سے کتاب بھی چھین لی اور مجھ سے کہا کہ مفاتی کو یہاں سعودی عرب میں نہ لایا جائے. تو میں نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ایمبیسی میں لکھ دیں, دے دیں, ایک نوٹس دے دیں, جب ہمارا ویزا لگے اس کے ساتھ آپ بین ہے, جی اس کے ساتھ آپ یہ بتا دیں کہ کیا کیا چیز بینڈ ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. کوئی شخص کہتا ہے کہ اجازت ہے کتاب کی, کوئی کہتا ہے نہیں, کوئی دعائے کمیل پڑھنے دیتا ہے, کوئی نہیں. میرے خیال میں سعودی عرب کے خود لوگ بھی کنفیوز ہیں. تو بھارت یہ ہے کہ
ایرانی جب کثرت میں ہوتے ہیں تو بقی میں بھی نرمی ہوتی ہے. مثلا آخری دن جس دن 7 ذی الحج تھی، جب میں اس دن گیا ہوں بقی میں تو 7 ذی الحج کو ہمیں رکنے بھی نہیں دیا، حالانکہ 5 6 4 3 2 تک ہم باقاعدہ زیارتیں پڑھ رہے تھے، سلام پڑھ رہے تھے، مجالس پڑھ رہے تھے، رک رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. اس دن ہمیں رکنے تک نہیں دیا، اور اس دن زہریلی ترین زبان استعمال کر رہے تھے شیعہ مذہب کے خلاف اور اہل بیت عصمت و طہارت کے فالوورز کے خلاف اور خود مدفونین بقی کے خلاف. تو میرے خیال میں سعودی عرب والے دیکھتے ہیں کہ جب لبنان کا بڑا گروہ آ جاتا ہے، ہزاروں، جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اگلے سال اللہ کرے کہ کم از کم جو شیعان علی ہیں کم از کم ہم 1000 کی تعداد میں شیعہ چلے جائیں، 1000 شیعہ، تو یقیناً وہ ہمیں دعائے کمیل پڑھنے دیں گے. اگر ہم 100 ہوں گے تو نہیں پڑھنے دیں گے. اس طریقے سے جب ایرانی بھی کثرت سے آتے ہیں تو وہ نہیں روکتے. لبنان والے جب بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ زمین کانپ رہی ہو، ان کے نزدیک کوئی نہیں ہوتا ہے. بہرحال ہمارا یہ پیغام آج کا شیعہ لنک سے یہ ہے کہ ہم سعودی سفارت خانوں سے، سفیروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا پیغام سعودی گورنمنٹ تک پہنچا دیا جائے کہ اس سال جو حج تھا 1434 ہجری کا 2013 کا، اس میں شیعہ برادری گلوبل لیول پر بہت سخت ناراض ہے، پریشان حال ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، تبرکات ان کو نہیں دیکھنے دیے جاتے. ہم ایک جگہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی چکی دیکھنے گئے، قدم گاہ رسول دیکھنے گئے، تو بیچارے متولی نے ہمیں کہا کہ کوئی یہاں پر ویڈیو نہ بنائے، ہماری اگر شکایت ہو جائے گی تو ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا. حالانکہ یہ تبرکات ہیں، ان کی تو سعودی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ حفاظت کرتی. اسی طرح روضہ رسول، خود مجھے زمانہ طالب علمی میں میں نے باقاعدہ روضہ رسول کی جالی کا بوسہ دیتے ہوئے مار کھائی ہے. آج بھی مجھے یاد ہے پہلے حج میں جب مجھے متوا نے مارا تھا، باقاعدہ ایک کپڑا لپیٹا ہوا رسی کی طرز کا سختی سے مارا تھا، تو میرے منہ سے نکل گیا تھا یا رسول اللہ کم از کم آپ کے عشق میں مار کھا رہا ہوں تو قیامت میں امید ہے مار نہیں پڑے گی. تو یہ چیز کوئی ہمارے لیے، تو میں تو بہت مفتخر ہوں. اس دفعہ جب مجھے لے گئے تو میری بہنیں اور میرے بھائی بیچارے بڑے پریشان تھے، بہنیں میری رونے لگ گئی. تو میں نے ان سے کہا آپ گھبرائیں نہیں، جو سزا بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مجھے دی جائے میں اس سزا کے لیے تیار ہوں. ہم انشاءاللہ اکثریت سے جائیں گے، کثرت سے جائیں گے، نئے جذبے سے جائیں گے، مگر میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بالکل فضا نہیں ہونے دیں، کیونکہ ہم امن والے لوگ ہیں. نہ ہی تان و تشنی، نہ ہی تبربازی کی فضا کو قائم کرنا ہے تاکہ ہمارے مذہب کو بدنام نہ کیا جائے. بہت درست آپ نے فرمایا کہ اللہ انشاءاللہ حج کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھئی وہ آپ کو صبر کی تلقین، اور وہاں پہ تو ایک مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے تو کجا اس کے کہ بھئی ہم وہاں پہ لڑائی جھگڑا کریں. لیکن میری ان تمام باتوں سے مجھے جو اس کا نتیجہ جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پورے سال میں کوشش کریں گے کہ جو بھی گروپس یہاں سے جاتے ہیں، خاص طور پر امریکہ اور کینیڈا سے، ان کے ساتھ ہم ان کانٹیکٹ رہیں اور ان کو باقاعدہ ان کے ساتھ مل کر ایک یونٹی کے طور کے اوپر ہم مدینہ میں ایک شب جمعہ پہ وہاں پہ اکٹھے ہوں، اور وہاں پہ جب ہماری جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اتنی کثیر تعداد کو دیکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ اجازت دے دیں کہ ہم وہاں پہ دعائے کمیل بھی پڑھ سکیں اور اپنی جتنی بھی مناجات ہیں وہ وہاں پہ جناب سیدہ کے حضور پیش کر سکیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں
پاکستانی اور انڈیا اوریجن کے جو لوگ جو ہیں وہ یہاں امریکہ اور کینیڈا سے جاتے ہیں، اور آپ بھی چونکہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور مجالس اعزاز سے خطاب بھی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بہتر موقع بھی کوئی نہیں کہ اب آپ مجالس کے لیے آپ یورپ میں بھی جائیں گے، اس کے بعد امریکہ اور کینیڈا کی مختلف سٹیٹس پہ آپ جائیں گے، تو آپ بھی اس پیغام کو ذاتی طور پر بھی ان لوگوں کو مجالس میں یہ بتائیے، اور جتنی بھی ہمیں کوشش ہو سکے ہم ایک یونٹی کے طور پر اپنے آپ کو وہاں پہ پیش کریں۔ اور میری تو یہی آپ سے گزارش ہوگی اور مومنین سے بھی کہ بھئی اب ہمیں اپنی تیاری کس لینی چاہیے، ہمیں انشاءاللہ اگلے سال حج پہ جانا چاہیے، اور اپنے آپ یہ ہم نہ صرف اپنے حج کو بہتر طور پر انجام دیں گے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ حج جو ہے وہ بہتری طور پہ انجام دیا جا سکے گا۔ حج کی سہولیات اپنی جگہ، لیکن مذہب کی پروٹیکشن یہ ہمارا مذہبی اور قومی فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم حج اس طریقے سے ادا کر سکیں جیسا کہ حج ادا کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں سرخرو کرے۔ خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے سال اگلے ہفتے انشاءاللہ شیعہ لون کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارا محرم کے خاص پروگرام جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ یہاں المہدی ٹی وی پہ آپ دیکھیں گے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ ہمیں کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہوں، آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی سجیشن دینا چاہتے ہوں، تو ہمارا شیعہ لنک المہدی ٹی وی @gmail.com پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی کسی اور پروگرام کے بارے میں کوئی سجیشن دینی ہو، almehdi.tv.com پہ بھی آپ جا کر اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ فون نمبر بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ فون نمبر پہ بھی ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ قبلہ آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ بہت شکریہ جناب جاوید صاحب، بہت عمدہ پروگرام آپ نے آج مرتب کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تھوڑا بہت مظلوموں کی حمایت کا شیعہ لنک کے ذریعے موقع مل گیا ہے۔ میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم ڈیورنگ دا ایئر انشاءاللہ حج سیمینارز، حج کانفرنسز، حج کنونشنز کریں گے تاکہ لوگوں کو حج کے بارے میں بہتر سے بہتر معلومات دی جا سکے۔ ساتھ ہی میں ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گا کہ تکلیفوں کے باوجود جو آسائشیں ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں۔ اب حج بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس سال جو المہدی حج گروپ تھا ماشاءاللہ بہترین سروسز تھی، اسپیشل بس آپ کے انتظار میں رہتی ہے جو مناسک کے دوران بھی آپ کو آپ کے ہوٹل میں لے آتی ہے۔ آپ کے ہوٹل بہت عمدہ ہے۔ پھر مجھے ایک چیز جو بڑی اچھی لگی، جب ہم مدینہ سے چلے تو اہل مدینہ کے لنگر چل رہے تھے، اہل مدینہ کی سبیلیں لگی ہوئی تھی، مفت میں کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، مفت میں شربت پلائے جا رہے ہیں، مفت میں کافی پلائی جا رہی۔ اور جب ہم مکہ میں پہنچے اور مکہ سے چلے تو وہاں اہل مکہ کے لنگر چل رہے تھے۔ تو اہل مکہ اور اہل مدینہ کی خوبیاں بھی بہت ہیں، ان خوبیوں کو بھی ہم سراہتے ہیں، باقاعدہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ سالوں میں حج پہ جانے والوں کے لیے اور آسانیاں پیدا ہوں گی، اور انشاءاللہ شیعان علی کا بھی حج انشاءاللہ محفوظ ہوگا۔ اور آئندہ سالوں میں سعودی گورنمنٹ اس بات کا یقین کرے گی کہ آسٹریلیا طرز کے ہنڈے شیعان علی کے خیموں میں جا کر ان کو زخمی نہ کریں اور ان کی مخدرات کے بارے میں مغلظ زبان استعمال نہ کریں۔ کوئی رفث نہ ہو، کوئی فسوق نہ ہو، کوئی جدال نہ ہو۔ حج کے دوران حج کو حج سمجھ کے بجا لایا جائے، حج کو اپرچونٹی نہ سمجھی جائے کہ وہاں سے مسلمانوں کے مسلم فرقوں کے خلاف زہر آلود پیغام پہنچایا جائے۔ میں مفتی اعظم سعودی عرب کو بھی ملا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، سن 1999 میں ملا میں، اور میں نے وہاں باقاعدہ مفتی اعظم کے لیے یہ ثابت کیا تھا کہ شیعہ مذہب حق ہے، اور شیعہ مذہب قرآنی مذہب ہے، حدیث کا مذہب ہے، محمد و آل محمد کا مذہب ہے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ
इस सिलसिले को आइंदा भी जारी रखा जाएगा। एंड में मैं गुजारिश करूंगा तमाम नाज़रीन नाज़रात हमारे अलमहदी टीवी के साथ ताउन फरमाएं। दामे दिरहमे सुखन कदम $1 के जरिए आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। डोनेशन इरसाल करने के लिए अलमहदी फाउंडेशन इंक, PO बॉक्स 521 बेयान BAYONNE न्यू जर्सी 07002। इस एड्रेस पर आप अपने काइंड कंट्रीब्यूशंस टैक्स एग्जम्प्ट भेज सकते हैं। अलमहदी फाउंडेशन इंक, PO बॉक्स 521 बेयान न्यू जर्सी 07002। और हमारे अलमहदी टीवी के स्टूडियो के नंबर पर 718-675-6987 आप कॉल भी फरमा सकते हैं, या जवेद साहब के नंबर पर 646-210-2092। जवेद साहब फ्यूनरल सर्विसेज के लिए भी खिदमत अंजाम देते हैं अलमहदी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम। और मजीद भी किसी खिदमत के लिए आप राब्ता फरमा सकते हैं। अलमहदी टीवी के मैनेजर जनाब मौलाना वसीम अब्बास साहब को भी आप कॉल फरमा सकते हैं 848-469-0420। अलमहदी TV@gmail.com पे भी आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। शिया लिंक अलमहदी TV@gmail पे भी जनाब जावेद हुसैन साहब को आप अपने रिमार्क्स भेज सकते हैं। हमारे साथ राब्ते में रहिए। मोहम्मद व आले मोहम्मद के इस चैनल को कामयाब करने के लिए आज से ही तमाम नाज़रीन और नाज़रात $30 पर मंथ की मेंबरशिप लेकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनाए। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।